کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے دیکھے ہوئے، بہت پہلے دیکھے ہوئے بڑے لوگوں کی یاد کی وجہ سے، ان کے مسلسل یاد آتے رہنے کے سبب سے اپنے حالات، اپنی معاشرت وغیرہ سے جیسے اداس اور مایوس سا رہتا ہے، تو جب یہ اداسی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے جیسے کوئی تسلی دینے کا ایک نظام چل رہا ہے کہ پھر کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو پرانوں کا جیسے جن کی یاد بے چین رکھتی ہے، ان لوگوں کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بزم رفتگاں سے اٹھ کر آیا ہے۔ تو یہ صاحب میرے لیے اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ایسی ہی تسلی کی حیثیت رکھتے تھے کہ ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو تمہیں دکھایا، تو اب اگر ویسے لوگ دکھائی نہیں دے رہے تو اس میں اتنا زیادہ گھبرایا نہ کرو، دیکھو ہم تمہیں اس ماحول میں بھی ان لوگوں جیسا ایک آدمی دکھائے دیتے ہیں۔ تو ایسے جو واقعات ہوتے ہیں، ایسے جو تجربات ہوتے ہیں، تو جیسے شکر دل سے نکلتا ہے اور آدمی کو جیسے اپنے یعنی کہ اس ناگوار دنیا میں رہنے کا جیسے ایک وسیلہ مل جاتا ہے۔ تو یہ محمد زبیر صاحب جو تھے، ان سے 3 برس پہلے میرا تعارف ہوا۔ یہ صاحب وہ FBR وغیرہ میں ملازم تھے، اور یہ جو پہلی مرتبہ میری طرف تشریف لائے تو اپنی ہی ایک افسر اعلیٰ ہیں ثمینہ فیاض صاحبہ، انہیں میں جانتا ہوں، وہ بہت نیک، بہت نصب العینی شخصیت رکھنے والی ہیں۔ تو ان کا کوئی پیغام لے کر آئے اور سارا وقت یہ صرف ان کا، ثمینہ صاحبہ کا ذکر کرتے رہے کہ ان میں یہ خوبی ہے، ان میں یہ ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر یہ روحانیت ہے، غرض جیسے کسی کو پوری طرح قائل کرنا کہ ان صاحبہ سے ذرا بات کر لیجیے گا یا کوئی رابطہ کر لیجیے۔ تو وہ تو خیر میں اس تذکرے سے متاثر ہوا، پھر ان سے ثمینہ صاحبہ سے بھی رابطہ ہوا، لیکن مجھے ایک بات پہلے ہی ملاقات میں، بہت خوش شکل آدمی، بہت جیسے مٹے ہوئے اور بچھے ہوئے آدمی، یہ سب تو ان آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ کہ بہت بڑے لوگوں کی دید سے تربیت اور ذوقی تربیت حاصل کرنے والے دل کی بھی انہیں دیکھتے ہی آنکھیں کھل گئیں، اور بالکل اسی طرح کی کیفیات، اسی طرح کی طمانینت دل میں جیسے بحال ہو گئی، جو مثال طور پہ مولانا ایوب صاحب کو دیکھ کے ہوتی تھی، مثال کے طور پہ چودھری غلام محمد صاحب کو دیکھ کے ہوتی تھی، اسی سے ملتی جلتی کیفیت مجھ پہ طاری تھی۔ یہ بولتے جا رہے تھے، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان کی آواز، یہ جو بول رہے ہیں، یہ دکھائی دینے کی حد تک شفاف ہے۔ تو ان کا بولا ہوا جیسے مجھے دکھائی دیتا جا رہا تھا، اور اپنے ہر لفظ میں یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ اپنی تمام اچھائیاں، اپنی تمام روحانیت سمو کر جو ہے وہ میرے اندر منتقل کر رہے تھے۔ یہ کیفیت محسوسی، تو یہ مطلب میں نے شاید ان کی بہت زیادہ باتیں توجہ سے اس وجہ سے نہ سن پایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہنے والا کون ہے، وہ اتنا زیادہ مجھ پہ مسلط ہو گیا کہ
کہ میں ان کا کہا ہوا زیادہ نہ سمجھ تو نہ پایا زیادہ، لیکن یہ کہ ان کے کہے ہوئے کے اندر جو ایک بلندی معانی تھی، وہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنی بساط بھر محسوس ہوتے رہے۔ پھر یہ بھی اللہ کی بڑی عنایت ہوئی کہ یہ پھر باقاعدگی سے ہفتے میں 1 یا 2 کبھی 3 مرتبہ تشریف لایا کرتے تھے۔ کچھ نشستیں ہماری ہوتی تھیں تو ان میں، اور کبھی ایسے ہی۔ تو پھر جیسے وہ جو ابتدائی سحر زدگی تھی میرے اندر، وہ جو جیسے پرانے لوگوں کا البم کھول دینے والی جو ایک کیفیت مجھ پر طاری ہوئی تھی، کھل جانے والی کیفیت، اس کیفیت کے اسباب دکھائی دیے جب ان سے باقاعدگی سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے پہلی ہی ملاقات میں ہر آدمی کے اندر ایک سطح تیقن ہوتی ہے، ہر آدمی کے اندر ایک ایک سطح ہوتی ہے سرشار ہو جانے کی۔ وہ جو ہے وہ تو پہلی ہی ملاقات میں جیسے پیدا ہو گئی، بیدار ہو گئی، اور میں ان پر یوں سمجھیں کہ بہت ہی احسان مندی کے ساتھ ان پر جیسے عاشق سا ہو گیا۔ تو آگے جا کے پتہ چلا کہ یہ تأثر جو ہے وہ کوئی ناسٹیلجک تأثر نہیں تھا، یہ بہت حقیقی تأثر تھا، اور جتنا تأثر پہلی ملاقات میں مجھ پر مرتب ہوا تھا وہ پورا بھی نہیں تھا، وہ ایسی زبردست تاثیر و تسخیر کی کیفیت رکھنے کے باوجود پورا نہیں تھا۔ تو وہ پھر بعد میں دیکھا میں نے کہ اللہ کے حضور میں سجدہ گزاری کرنے والوں کے اندر جو ایک ذوق عاجزی پیدا ہو جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ پر نثار ہونا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی شخصیت میں کیسے جمع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ ذکر اور عبادت فعل اور عمل کی سطح سے بلند ہو کر پوری شخصیت کا بنیادی حال اور مرکزی مزاج کیسے بن جاتا ہے۔ کوئی آدمی ذاکر ہونا جو ہے وہ کمال تک کیسے پہنچاتا ہے، اور کمال ذکر اور حسن عبادت کا حصول شخصیت کو کیسا بناتا ہے، وہ محمد زبیر صاحب کو رفتہ رفتہ جب ان کی پرتیں کھلتی گئیں تو میں یہ جیسے بالکل آنکھوں سے دیکھتا چلا گیا۔ یعنی کہ انہیں دیکھنے کے بعد مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ بھئی ذاکر فنا فی الذکر ہو کے کیسا ہوتا ہے، ذاکر فنا فی المذکور ہو جائے تو کیسا ہوتا ہے، تو میں بہت بے تکلفی سے ان کا نام لے سکتا تھا۔ اور اسی طرح عبادت جیسے لگتا تھا کہ یہ چل بھی رہے ہیں تو اللہ کے حضور میں سجدے کی کیفیت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک آدمی جس نے اپنی تکلیف دہ زندگی، وہ میں ابھی اشارہ عرض کروں گا، کہ جس نے آزمائشوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی، یا کم از کم زندگی کے آخری 8-10 برس جو ہیں وہ اس کیفیت میں گزارے کہ صبر شکر کا ہم حال ہو گیا۔ ان کا صبر شکر کی طرح تھا، ان کا شکر صبر سے ملتا جلتا تھا۔ تو یہ دونوں کا فرق، صبر و شکر کا جو فرق ہے، وہ میں نے ان کی شخصیت میں ختم ہوتے دیکھا ہے، اور ان دونوں کے ایک حال میں ڈھل جانے سے جو چیز ان میں پیدا ہوئی تھی،
اسے اگر عنوان دینے کی کوشش کی جائے تو کم از کم مجھے ناکامی ہوئی۔ تو اسی طرح زندگی کو فکر آخرت کے سائے میں گزارنا، زندگی کے تمام مقاصد کو، زندگی کے تمام تجربات اور ضروریات کو فکر آخرت کے سائے میں رکھتے ہوئے روحانی اطمینان کی حالت میں رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارے سلف کا حال ہے۔ وہ حال میں نے ان میں دیکھا کہ دنیا کی ہر لذت انہیں آخرت کی یاد دلاتی تھی، ہر تکلیف انہیں آخرت کی طرف متوجہ کر دیتی تھی، اور یہ جیسے زندگی ایک راستے کی طرح تھی ان کی کہ جس میں ایک قدم دنیا اور دوسرا آخرت۔ تو اس طرح کی پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر یہ تو ان کا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، یعنی ایسا تعلق، اتنی بے ساختگی اور اتنے فطری پن اور ایسی عاجزی اور ایسے بھول پن کے ساتھ آج کے زمانے میں کسی کے اندر دیکھنا، یہ گویا خواب میں تو ممکن ہے، بیداری میں نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بیداری میں اسی زمانے میں ایسا آدمی دیکھا۔ تو اللہ سے تعلق میں یعنی اللہ سے تعلق میں سچائی کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ان کے اندر جیسے اللہ ہی نے پورے کر رکھے تھے، یعنی یہ ان تقاضوں کی تکمیل کر دینے والے عناصر سے بنائے گئے تھے۔ تو اس کے علاوہ مطلب اپنی زندگی میں مطلب تعلق بالخلق میں، معاشرتی زندگی میں اتنا ہمدرد آدمی کم ہی دیکھا گیا ہوگا۔ مطلب یہ ہر ایک کے دکھ پر رونے والے تھے، ہر ایک کے سکھ پر ہنسنے والے تھے۔ تو ایسی ہمدردی ان کے اندر تھی کہ جیسے ان کا معاشرتی وجود ہمدردی کے خمیر سے اٹھا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ مثال، جیسے ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہمدردی کے عنوان سے تو مثال نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت میں موجود جو ایک اللہ سے تعلق کے نتیجے میں محبت کا جو وفور تھا اس کی مثال ہے کہ یہ لاولد تھے، انہوں نے اپنے بھائی کی اولاد کو اپنی اولاد سے بڑھ کر رکھا، یعنی ان بچوں کے حقیقی والد ان سے اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ ان کی حقیقی ماں بھی ان بچوں سے ایسی محبت نہیں رکھتی ہوگی جیسی محبت ان کے اندر اپنے بھتیجے بھتیجیوں کی طرف سے تھی۔ اور خود یعنی کہ اللہ کا ان پر یہ انعام ہے کہ ان کی بیگم کو بھی ویسی ہی محبت تھی ان کے بھتیجے بھتیجیوں سے، اور پھر اس پر مزید یہ کہ ان کی بھتیجے بھتیجی بھی اللہ نے ان کو ایسے دیے کہ انہوں نے لاولد ہونے کے خیال کو بھی ان کے ذہن اور دل پر سے کھرچ ڈالا۔ مطلب یہ ویسے لاولد رہے لیکن لاولد ہونے کے احساس سے اللہ نے مکمل طور پر انہیں محفوظ اور خالی رکھا۔ تو یہ انتہائی محبتی آدمی، مطلب ایسی محبت کہ دوسرا گھبرا جائے، مطلب میں اپنی اتنی فکر نہیں کر سکتا جتنی وہ کیا کرتے تھے، میں اپنی ضرورتوں کو اتنی توجہ نہیں دے سکتا جتنی توجہ وہ دیا کرتے تھے میری ضرورتوں کو۔ تو یہ مطلب جس کا خاندان اس سے انتہا درجے پر راضی ہو، جس کا پورا خاندان اس کو اپنا مرکز جذبات بنائے ہوئے ہو، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا۔ تو
تو بیوی کی نظر میں یہ بہترین شوہر، اپنے وہ بھتیجے بھتیجیوں کے لیے یہ بہترین باپ، اور اپنے تمام رشتوں میں وہ ان رشتوں کو انتہا درجے پر نبھا جانے والی شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے۔ مطلب تعلقات میں کوئی بھی ان کے بارے میں کسی بے اطمینانی کا احساس نہیں رکھتا تھا۔ یہ ہر ایک تعلق کے ہر برتن کو یہ لبالب بھرا رکھتے تھے۔ یہ بات آج کے دور میں اگر تھوڑا غور کر کے سمجھی جائے تو یہی اللہ کا دوست ہونے کی ناقابل تردید نشانی ہے۔ پھر یہ کہ کبھی اشارتاً بھی، یعنی کہ بہت ہی چھپے ہوئے اشاروں کے ساتھ یا اپنی اضطراری باڈی لینگویج میں بھی کبھی یہ اظہار نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں اتنا عبادت گزار ہوں، میں ایسا صاحب حضور ہوں جس پر ایک لمحہ غفلت بھی نہیں آتا۔ تو یہ اس طرح کے تھے، تو بالکل نہیں، بالکل عام آدمیوں کی طرح رہتے تھے، عام آدمیوں کی طرح باتیں کرتے تھے، اور بہت جیسے بچوں کی طرح خوش اور پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو اور بہت زیادہ دلچسپی اس بات سے تھی کہ لوگ مجھے اچھا نہ سمجھیں کیونکہ میں اچھا نہیں ہوں۔ تو یہ جو ذوق ملامت تھا، جو نفس کے مزکہ ہو جانے کے آخر میں، یعنی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تزکیہ نفس کا عمل کسی کے باطن میں تکمیل کو پہنچ چکا ہو تو اس کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان میں کی ایک چیز ہے ذوق ملامت، کہ سب سے اچھا ہوتے ہوئے بھی اپنی نظر میں سب سے چھوٹا بن کر رہنا، اور اپنی نظر میں کیونکہ سب سے چھوٹا ہے وہ آدمی، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی دھوکہ نہ کھائیں اور وہ اسے اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے وہ خود کو خود دیکھتا ہے۔ تو ہم وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے تاکہ میں توبہ کروں، اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی رفتار کیسے تیز ہو سکتی ہے، تو میں تاکہ وہ اپنی رفتار تیز کروں۔ تو یہ ان کے یہاں جیسے ایک مسلسل فکر تھی، اور ان کی تمام فکریں جیسے اسی فکر کے مختلف اجزاء کی حیثیت رکھتی تھیں۔ تو وہ ثمینہ صاحبہ جو ان کی بڑی افسر تھیں اور اس شعبے کی انچارج، وہ بتاتی ہیں کہ یہ FBR، اب آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ کیسا محکمہ ہے، تو یہ آئیڈیل دیانتداری پر رہے، بے مثل دیانتداری کے ساتھ انہوں نے ایک بہت امتحان والے ماحول میں اپنا کیریئر جو ہے وہ شروع اور ختم کیا، بے حد دیانتداری کے ساتھ۔ اور مطلب ان کی محبوبیت کی ایک مثال میں عرض کروں کہ یہ بہت بیمار رہنے لگے تھے، بہت زیادہ تکلیف میں رہے کئی برس آخری، اور لیکن کبھی کوئی شکایت نہیں، کبھی کراہنے کی آواز بھی ان کے گھر میں سے کسی نے نہیں سنی، کبھی ان کے چہرے کی چمک اور ان کا پورا وجود جیسے فرشتوں کی مسکراہٹ کی طرح تھا، پورا وجود۔ تو اس مسکراہٹ میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا۔ تو یہ مطلب تکلیف اور آخر عمر کی تکلیف
اور پھر ایسی تکلیف جس کو ضبط کرنا اچھے بھلے مضبوط آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، ان تکلیفوں کی شدت میں مسلسل رہتے ہوئے بھی ان کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آئی، ان کی خوش مزاجی میں کمی نہیں آئی، اللہ پر توکل میں کمی نہیں آئی، اللہ کی رحمت سے پر امید رہنے والی حالت میں تغیر نہیں آیا۔ تو یہی تو لوگ ہوتے ہیں، مطلب اب ان کے آگے آپ کس نفسیات داں کے بنائے ہوئے نارملسی کے معیار کو رکھیں گے؟ تو یہ محمد زبیر صاحب فوت ہو چکے ہیں، اور ان کے سب گھر والے، ان کے سب عزیز رشتہ دار، ان کے تمام دوست اور ان سے محض واقفیت کا تعلق رکھنے والے حضرات، یہ سب آج تک ان کی وفات کے غم کو محسوس کرتے ہیں۔ مطلب ان کے جانے کا صدمہ، اس کی شدت تو کم ہو گئی ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس صدمے کی بیسک کیفیت میں نے معلوم کیا ہے وہ کسی کے دل میں سے کم نہیں ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ جو انہیں یاد کرتا ہے آپ دیدہ ہو جاتا ہے، اس کی آواز رند ہو جاتی ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ تو اللہ سے پوری امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رہیں گے جنت الفردوس میں، بلکہ بہت زیادہ امید ہے کہ وہ مجھ ایسوں کی بھی شفاعت کریں گے۔